تشریف رکھیے جی. تمہاری یہ 2 اونٹنیاں بھی لے لو لیکن اپنی بچی کو قتل نہ کرو. وہ بدو کہنے لگا کہ جس اونٹ پر تم آئے ہو یہ بھی دو تو تب میں بچی کو قتل نہیں کروں گا. کہتے ہیں میں نے اس کو اپنا اونٹ بھی دے دیا اس شرط پر کہ تو مجھے گھر ڈراپ کر دے گا, میرے پاس رائٹ نہیں ہے. ساسا کہنے لگے پھر اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا جہاں کہیں کوئی کسی بچی کو قتل کرتا, نئی بچی جو پیدا ہوئی ہے میں ماں باپ کو جا کر 3 اونٹ دے دیتا. یا رسول اللہ میں نے ایک نہیں, آپ جانتے ہیں قرآن کہتا ہے جو ایک جان بچاتا ہے وہ پوری انسانیت کو بچاتا ہے. یا رسول اللہ میں نے ایک نہیں 2 نہیں 3 نہیں 100 نہیں. لا الہ الا اللہ اللہ واحد یکتا ہے, ایک خدا بس تنہا ہے. اللہ واحد یکتا ہے, ایک خدا بس تنہا ہے. کوئی نہ اس کا ہمتا ہے, کوئی نہ اس کا ہمتا ہے, ایک ہی سب کی سنتا ہے. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ, بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ. خمری کس کا مستانہ, خمری کس کا مستانہ, کون چکور کا جانانا. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. مولا دل کا زنگ چھوڑا قلب نوری پائے جلا, مولا دل کا زنگ چھوڑا قلب نوری پائے جلا. دل کو کر دے آئینہ, دل کو کر دے آئینہ, جس میں چمکے یہ کلمہ. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے, کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے. دل سے کوئی ایک بار کہے, دل سے کوئی ایک بار کہے, لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا. دل کو کر دے آئینہ, دل کو کر دے آئینہ, جس میں چمکے یہ کلمہ. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک میری ندیم قربان زمانہ ہے, ایک میری ندیم پر قربان
مگر عرش نشین ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے سبتین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے تو آؤ دل زہرا پر ہے لائے ہوئے گام سبحان اللہ آؤ دل زہرا پر ہے لائے ہوئے گام ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے سبحان اللہ ہوں شام مدینہ کی میں پشت پناہی میں سبحان اللہ ہوں شام مدینہ کی میں پشت پناہی میں کیا اس کی مجھے پرواہ دشمن جو زمانہ ہے کیا اس کی مجھے پرواہ دشمن جو زمانہ ہے کیا اس کی مجھے پرواہ دشمن جو زمانہ ہے اس ہاشمی دولہ پر کونین کو میں وروں سبحان اللہ اس ہاشمی دولہ پر کونین کو میں وروں جو حسن و شمائل میں یکتائے زمانہ ہے جو حسن و شمائل میں یکتائے زمانہ ہے اور نہروں میں کرم اس کو رکھیے نسل میں
نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ اللہ ماشاء یا کرسی میں بیٹھ کے سمجھ کرنا آپ کرسیوں میں بیٹھے یا تخت پہ بیٹھے نہیں یہ حضور اللہ ذرا محبت سے آواز اٹھائیں سرکار کی آمد مرحبا دیدار کی آمد مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سنو شاعر نے کہا میں کچھ بھی نہیں جتنے میری کوئی نسبت نہیں بے شک میں کچھ بھی سبحان اللہ میں کچھ بھی سبحان اللہ میں ککھ بھی نہیں جتنے میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں جب میں تیرا سدا یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جب میں تیرا سدا یا رسول اللہ تیرے میلاد میں کیوں نہ مناوا غلامان نبی میرے شر یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار کی آمد دیدار کی آمد سچ چھپ کے بولو تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لیں سبحان اللہ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا 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 یا رسول اللہ تمہارا 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 یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سب چھپ کے
غزوہ تبوک سے واپسی کو 30,000 صحابہ کرام کا لشکر سبحان اللہ. تو راستے میں سیدنا عباس حضور کے چچا تو راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور آپ کی نعت پڑھنی ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا چچا کا نعت پڑھی ہے. نعت انہوں نے پڑھی ہے. وہ نعت بھی انت لما ولدت اشرقت الشمس ضاءت بنورك القلوب. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ بڑا آسان ہے. یہ ہم نے نہیں بنایا. یہ نعت حضور کے چچا نے لکھی تھی اور حضور کے سامنے پیش کی. اس نعت کا ترجمہ یہ ہے
صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين، النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين أول من صلى عليه، أن رب العالمين وجب الصلاة عليه. النبي خير البشر، النبي النبي الذي خير البشر من له شق القمر وغزل سلم عليه، من له شق القمر وحجر سلم عليه، من له شق القمر وشجر سلم عليه. يا النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه، وينال البركة كل من صلى عليه، وينال البركة كل من صلى عليه. النبي المجتبى، النبي المجتبى، النبي نزل القمر، النبي المجتبى، النبي المجتبى، النبي نزل القمر. حبه لمن غبى، حبه لمن غبى، ربنا صلى عليه. النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس، النبي ذاك العروس، النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس. النصارى والمجوس أسلموا على يديه، النصارى والمجوس أسلموا على يديه. والقرآن شيء فصيح، والقرآن شيء فصيح الذي ينزل على النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه، وينال البركة كل من صلى عليه. والحسن ثم الحسين للنبي ريحانة، والحسن ثم الحسين للنبي ريحانة. فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه، فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه، وينال البركة كل من صلى عليه. وينال البركة كل من صلى عليه. ما شاء
اللہ سبحان اللہ. میں محفل کے حساب سے 8 تک محفل چلتی رہے گی. میں انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا لیکن اس کا وقت آئے گا. مومنوں پر اللہ کا احسان ہے. معلوم دے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور نعمت پر شکر ادا. نعمت پا کر اس کا چرچا کرنے کا حکم ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ نعمت پا کر اللہ کا خوب شکر کرو, اس کا تذکرہ کرو, اس کا ذکر کرو. اس نعمت الحمدللہ ہم میلاد منانے والے حضور کی ولادت کے قائل. حضور پیدا ہوئے, اللہ لم یلد ولم یولد, تو حضور کا میلاد منا کر ہم شرک کی کاٹ کر اللہ پیدا نہیں ہوا اور حضور پیدا ہوا. ہم حضور کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں, خیر البشر مانتے ہیں. الحمدللہ میلاد منا کر ہی ہم شرک کی کاٹ کر سبحان اللہ. کے انداز سے خوشی منائی جاتی ہے. ہر ملک کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے خوشیاں منانے کا. بس دیکھنا یہ ہے کہ یہ خوشی منانے کا طریقہ خلاف شریعت کو ہے. اب پتہ اس میں ہم جو نافرمانی کر لیں اس میں کون سا ہم خلاف شریعت کریں. لائک جا رہے ہیں اللہ کا بس ویڈیو ہے. ہمارا یہ انداز ہر جگہ انداز الگ ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. آئیے مل کر حضور کی میلاد میں شامل ہو جائیں. دعا و ذکر کریے کہ چاروں طرف نور چھایا, آقا کا میلاد آیا, چاروں طرف نور چھایا, آقا کا میلاد آیا, خوشیوں کا پیغام لایا, لایا آقا کا میلاد آیا, خوشیوں کا پیغام لایا, لایا آقا کا میلاد آیا. آنکھ شمس و قمر اور تارے, اے کیوں نہ ہو خوش آج سارے. شمس و قمر اور تارے, کیوں نہ ہو خوش آج سارے. ان سے ہی تو نور پایا, آقا کا میلاد آیا. ان سے ہی تو نور پایا, پایا آقا کا میلاد آیا. خوشیاں مناتے
اس عظیم بزرگ کا لکھا ہوا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ تاریخ میں ایسے گزرے کہ جو حضور کو دیکھ کر نہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور کو دیکھ کر نعت کہا کرتے ہیں۔ انہی میں سے ہے تاجدار درہ، سبحان اللہ۔ پیر مہر شاہ، سبحان اللہ۔ فاتح قادیانیت۔ بے شک۔ ذرا مل کر بابا سے بند سبحان ایک دو ایک ہی باٹل چھوٹی میں یہاں مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمکے لاکھ نورانی ہے کالی زلف تیرا مستانی کالی زلف تیرا مستانی ہے مخمور رکھی باٹل نہیں تھا گلاس میں اس میں ہے کہ حضور کی جو پلکیں مشکان وہ دراز بڑی اور جس کی پلکیں بڑی ہو تو اس کی آنکھوں کا حسن کیا ہوتا بڑی دراز پلکیں تو کہہ رہے ہیں کہ حضور کے مبارک خاتون کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جنہیں کمان ہے اور مشکان کو دیکھ کے لگتا ہے اس کے اندر تیر ہے مشکان میں یہ مشکان کیا تیر ہے اور یہ کمان سے نکل رہے ہیں اور جب لگتے ہیں نا تیر عاشق تو یا تو کریں گے زخمی یا کریں گے شہید پیر صاحب دیکھتے ہیں جلوہ اور کہتے ہیں کہ تو خاص مثال دسن چٹھی جو کروا تیر چھچن لبن سرخا کھا کے لال جمن لبن سرخا کھا کے لال جمن چٹے دند موتی دیا گن لڑیا چٹے دند موتی دیا گن لڑیا چٹے دند موتی دیا گن لڑیا
پیر صاحب کہتے ہیں کہ ایسے صورت آنا تو بعد میں تو ایسی صورت میں جانا تھا کہ جانا ادھر بھائی نہیں آئے ہمارے سے نہیں آئے سچ آقا تیرا بڑی شان سچ آقا تیرا بڑی شان اور جس شان کو شان سب بڑے سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے بھی سبحان اللہ کہا جتنی دفعہ کہا اس کو مبارک سبحان اللہ سبحان کہ اللہ ہمارا انسان میں یہ بڑا لالچی ہے جب تک لالچ نہ ہو کرتے ہی نہیں کچھ حدیثوں میں آیا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دے سبحان اللہ اب جنہوں نے سبحان اللہ یہاں کہا ہے نا جب یہ اٹھیں گے نا یہاں سے تو جنت میں باغ تیار ہوں گے باغ انشاءاللہ اور درخت کی سائز کسی نہیں ہوتی کچھ درخت بڑے لمبے ہوتے ہیں کچھ بڑے گھنے ہوتے ہیں تو جو جتنا محبت سے کہے سبحان اللہ یہ ہے انسان دل جہاں دیکھا میں کوئی چیز مل رہی ہے تو فوراً سبحان بغیر کوئی طلب کے بھی کہہ دیا کرو بغیر لالچ کے بھی کہہ دیا کرو سبحان اللہ آپ کو پتا پیر میرے علی شاہ صاحب کون ہے پتہ ہے پیر میرے علی شاہ صاحب اللہ کے وہ ولی تھے کہ زمانہ طالب علمی میں وہ ایک جگہ پڑھنے کے لیے گئے اس جگہ ایک پیر صاحب تھے کون تھے ہاں پیر سمجھتے ہیں کہ منگل بدھ سمجھتے ہیں جی سمجھتے کچھ پیر ایسے ہوتے ہیں جب منگل بدھ بھول جائے نا تو پھر پتا چلتا ہے وہ تو پیر تھا اللہ ایسے پیروں سے بچے بڑا گڑبڑ کیے انہوں نے ان جعلی پیروں نے ہماری عوام کو پسند کیا اپنے دین سے اپنے مسلک سے کسی کو دیکھ کر ہمارے مسلک کو نہ پہچانو ہمارے مسلک کو پہچاننا ہماری کتابیں پڑھو ہمارے بزرگوں کی کتابیں پڑھو تب سمجھ پڑے گا ہمارا مسلک کیا کسی ذات کو دیکھ کر مسلک نہیں پہچانا اللہ اکبر تو وہاں ایک پیر صاحب تھے اور ان پیر صاحب نے قصیدہ غوثیہ یاد کر لیا کیا سقانی الحب کا ساتھ مثالی بس وہی یاد کیا تھا اسی کے اندر پیری کر رہے ہیں لوگوں کو اپنا مرید بنایا ہوا اور اپنا روح قائم کیا ہوا ایک دن وہ تشریف لائے تو مسجد میں سب لوگ کھڑے ہو گئے وہ پیر صاحب آ گئے لیکن پیر میرے علی شاہ صاحب بیٹھے رہے نوجوانی کا واقعہ سبحان اللہ بیٹھے رہے پیر صاحب نے دیکھا یہ کون نوجوان آیا نیا نیا کہا تو کھڑا نہیں ہوا سب کھڑے ہو گئے تو کھڑا نہیں ہوا پڑھو قصیدہ پڑھو قصیدہ پڑھو تو پیر صاحب نے کہا تو قصیدہ پڑھے گا میں قصیدے والے کو بلا لوں تو قصیدہ پڑھے گا میں قصیدے والے کو لوں ہماری منی ہمیں سے نہیں آؤں کہ پیر صاحب وہ تھے اور آپ پتا پیر صاحب تو جنا پڑے پیر میرے شاہ صاحب یہ بہت بڑے عالم دین تھے بہت بڑے قرآن بھی بہت پڑھا تھا حدیث بھی بہت پڑھی تھی فقہ بھی بہت پڑھی تھی ساری چیزیں پتا تھی ان کو اور ان کو پتا تھا ایک دن مرنا بھی ہے اور صرف مرنا نہیں ہے ہم جتنے بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ ایک دن ہم نیچے ہوں گے سب ہاں یہ سب یہ رہ جائے گا کچھ نیچے کے لیے کر دو پیدا ہو گئی نا اب مرنا بھی ہے اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب نہ ہو اب ایسا نہیں ہو سکتا جو پیدا ہو گیا نا اس کو مرنا ہے اور مرنا اگر آسان ہوتا تو کیا بات ہے مرنا بھی فن مرتے وقت کیا ہوتا ہے نزا اور نزا کی کیفیت
ایک شخص تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ مجھے زندگی میں کوئی ایسا بندہ ملے جب وہ آخری اس کی نظر قائم ہو تو میں اس سے پوچھوں بتا تجھ پہ کیا گزر رہی ہے، لیکن زندگی میں اسے کوئی نہ ملا، یہاں تک کہ اس کی نظر کا عالم ہو گیا۔ تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ نے ساری زندگی ڈھونڈا، آپ کو تو کوئی نہیں ملا، مجھے آپ مل گئے، آپ بتاؤ آپ پر کیا محسوس ہو رہا ہے؟ تو کہا بیٹا دیکھو بظاہر تو میری ناک کے نتنے بڑے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں سوئی کے سوراخ سے سانپ ہوں۔ یہ نزاع کی کیفیت بڑی ہی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ ہمیں سرکار کے جلووں میں موت پاک فرمائے۔ تو نزاع کے وقت شیطان کا وار ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ خبیث شیطان وہاں بھی آتا ہے ایمان چھیننے، مرے ہوئے باپ کی صورت میں آئے گا، کبھی ماں کی صورت میں آ جائے گا، وہ کہے گا دیکھ بیٹا ہم نے زندگی سے گزار دی اور نقصان میں رہے، تو انکار کر دے اس کا تجھے فائدہ ملے گا۔ اس طرح سے وہ حربے دے گا اللہ تعالیٰ، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو نزاع کی وقت، پھر نزاع کے وقت موت ہے، موت کے بعد پھر کیا ہے؟ قبر ہے، قبر میں ابھی پتہ نہیں کتنے سو سال زندہ، کتنے سو سال، اور پھر اس کے بعد اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں، پھر میدان محشر ہے 50,000 سال کا ایک دن، زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے پر، حساب کتاب، پھر پل صراط، آگے بڑے منزلیں ہیں۔ ابھی تو ہم نے صرف 3 اسٹیپ مکمل کیے ہیں، ہم عالم ارواح سے انتقال کر کے باپ کی پشت میں آئے، پھر باپ کی پشت سے انتقال کر کے ماں کے رحم میں آئے، پھر ماں کے رحم سے انتقال کر کے دنیا میں آئے، اب یہاں سے انتقال کر کے قبر میں جائیں گے، پھر وہاں سے انتقال کر کے میدان محشر، اور ایمان سلامت رہا تو انشاءاللہ وہاں سے انتقال کر کے جنت۔ بتاؤ بیچ میں مرنا کدھر ہے؟ یہ موت کیا ہے؟ موت ایک پل ہے، پل کیا ہے؟ برج، جو ہم کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کر دے۔ یہ سارے مراحل طے کرنے ہیں اور یہ آسان نہیں ہے، پیر صاحب کو پتا تھا یہ بڑے دشوار مراحل سے گزرنا ہے، لیکن پیر صاحب نے جو بات کر دی کمال کر دی، کہتا ٹھیک ہے نزاع بھی ہے، موت بھی ہے، قبر بھی ہے، محشر بھی ہے، پل صراط بھی ہے، ٹھیک ہے، پر ایسے پیش نظر صورت شہادہ پیش نظر رب وقت نظر تے روز محشر بچ قبر تے پل تھی جگ ہو سی گزر وہ سب کھوٹیوں کی سنت کھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر صاحب پہنچے حضور کی بارگاہ میں، اور جب حضور نے جلوہ دکھایا تو پیر صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ ما عجبک۔ یہ میرے تعجب کیا ہوتا ہے، یہ اجمل صیغہ لفظ ہے، ذرا بتاؤ نا لوگوں کو۔ استعجاب اور تعجب کے لیے کہتے ہیں، اس میں تفصیل ہے کہ اتنے حسین ماں اجمل، کتنے جمیل ہیں، کتنے حسین ہیں، یعنی حضور کو خواب میں جب دیدار کیا تو اس وقت اپنی اس کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ آپ کتنے حسین ہیں، آپ کتنے جمیل ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئے یہ تو اس وقت دیکھا جب خواب میں وادی حمرا میں تھے، جب وادی حمرا میں تھے نا، وہاں حضور نے خواب میں دیدار کیا تھا۔ پھر جب آپ پہنچے مدینہ منورہ تو پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حجرے تھی مسجد نوری
مسجد آنکھوں نے موری چھات نے کار سارے ستم دو جگہ رات فرش کر زمین سو ملک پورا پریا اپنی آنکھوں کو فرش راہ کیے ہوئے سارے حضور تشریف لائی. اب قرائن یہ بتاتے ہیں جیسے حضور تشریف لے آئے, حضور تشریف لے آئے حجرے سے, لیکن آئے اس شان سے کہ ابھی چہرہ نہیں دکھایا, اور حضور نے چہرے پر برد یمانی رکھی ہوئی, چادر رکھی ہوئی. پیر صاحب نے دیکھا کہ میری خواہش پوری ہوئی, حضور نے کرم فرمایا اور حضور تشریف لے آئے. تو آگے کہتے ہیں اللہ مخت مخدد برد یمن مد بھاری جھلک دکھاؤ سجن. حضور اب چادر ہٹا اور ایک جھلک دکھائی. حضور نے چادر ہٹائی اور جلوہ دکھایا. پیر صاحب کہتے ہیں کہ اب او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھیاں, اب وہ میٹھی میٹھی باتیں نہیں کریں, کیڑیاں جو ہمارا دی سنگریاں. حضور اب میٹھی میٹھی باتیں نہیں کیجیے, اب میں جلوہ دکھا دیا, اب مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کیجیے. کون سی باتیں ہیں جو وادی ہمراہ میں سویا تھا اور آپ نے خواب میں جلوہ دکھا کر کہا تھا یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے. حضور کی مسکراہٹ سبحان اللہ. پھر حضور کو دیکھ کر پیر صاحب نے کہا ہوگا کہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کتنے کتنے تیری ثنا, کتنے مہر کتنے تیری ثنا, کتنے مہر کتنے تیری ثنا. او گستاخ حکیم کتنے جاڑیاں, کتنے مہر کتنے تیری ثنا. گستاخ حکیم کتنے تو ان کی خدمت ذرا آپ واپس سے مجھے دیے. پھر اس کے بعد میں اپنے بھائی کی فرمائش کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے عروج جب کبھی گھر جائیں گے گھر جائیے گا اور اس سرور کے ساتھ جائیے گا اور اس کیفیت میں جائیے گا کہ اپنی زندگی کو ہم نے آگے بڑھایا. ہم نے صرف زبان کا غلام نہیں بننا بلکہ عمل سے نہ کھانے کا یہ مسئلہ. ٹھیک ہے, آئیے اپنی بچوں اور بہنوں کی فرمائش پر کلام پڑھتے ہیں. خبر جو ہے میں پڑھ رہا ہوں تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چمکا
انشاءاللہ جنت میں تو جائیں گے لیکن اس شان سے جائیں گے کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکار ہے زمانہ اور نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھائے کس کا صبح شب ولادت پردہ اٹھائے کس کا صبح شب ولادت دن کہہ رہا تھا مولا تیرا محبوب مجھے دے سبحان اللہ رات کہہ رہی تھی مولا مجھے دے دن کہہ رہا ہے مجھے دے رات کہہ رہی ہے مجھے دے رات کہہ رہی ہے مولا میں تیرے محبوب کی زلفوں کا صدقہ ہوں مجھے محبوب دے دل کہتا ہے مولا میں تیرے محبوب کے رخ انور کا صدقہ محبوب مجھے تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو ایسے وقت میں مبعوث فرمایا کہ رات جا رہی وہ دن آ رہا یہ دونوں محروم نہ ہے ایسے نہیں تھا کہ رات آ رہی ہو دن جا رہا ایسے وقت نہیں مغرب کے وقت کہ رات آ رہی ہو اور دن جا رہا ہو نہ رات جا رہی تھی دن آ رہا گویا یہ اشارہ تھا کہ اب ظلمتوں کا دور ختم اب انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اجالا ہی اجالا ہوگا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھانے کس کا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت روح اللہ میں گاڑا کعبے کی چھت سے جھنڈا کا عرش اڑا پہرا صبح شب ولادت پرتے اقصی بام کعبہ بر مقام آمنہ پرتے اقصی بام کعبہ بر مقام آمنہ نصب پر جب ہو گیا ابناؤ سرزر مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب مل کر بولو مرحبا یونگی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا سب سے نبی کا جھنڈا پیارا نبی کا جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ دل مدینے سارے
چلی سن سن بجے وہ چمن 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 کلی کلی سبا پکارتی چلی جن چڑھا شادیاں میں خوشی کے بجائے گئے شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا آج پیغام نبی خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا چل چڑھا آمنہ میں
دو لوگ شیئر کیا اپنی حاضری مکمل کروں گا. بات اصل یہ ہے کہ نعت خوانی جو ہے یہ شعائر اہل سنت میں سے، ٹھیک ہے، اور شعائر اہل سنت کے لیے حکم یہ ہے کہ عوام میں اتنا دیا جائے کہ عوام اسے خوش دلی سے قبول کرے، وہ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو. اللہ نہ کرے ہم حضور کے ذکر سے اکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بیچارے مجبوراً بیٹھے ہوں. اللہ کا ایسا نہ ہو، لیکن ہوتا ہے. اصل میں کچھ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں جو فرض نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرض نہیں کی اس کی وجہ ہے. لیکن حج کرنا فرض ہے نا، کہ حج کے بعد مدینہ جانا فرض ہے، جائے گا کون؟ نماز پڑھنا فرض نا، پڑھنی ہے نا. ملا بنانا فرض نہیں، منائے گا کون؟ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے فرض کی. روزہ فرض ہے، لیکن نفل کون رکھے گا؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھنے والی ہیں. کہ کہاں فرض ہے، کہاں فرض ہے، تو زوریہ فرض ہو تو نہیں کیا جائے. فرض تو کرنا ہی کرنا ہے یار، فرض تو کرنا ہی کرنا ہے نا. مزہ تو تب ہے کہ فرض کے علاوہ میں کچھ کیا جائے. یہ عشق کی باتیں ہوتی ہیں، ہر ایک دن میں نہیں آتی. پر میں آپ کی فرمائش کے دو شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا. پیر نصیر الدین نصیر کا لکھا ہوا کلام ہے. اللہ کرے ہم بھی اس کلام کو پڑھنے کے اہل ہو جائیں. ساری کہانی تجلی سے بتا دیے گھر میں ایک بج جائے گا. بچے جو مثال دی ہے نا وہ ایسے ہی دی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری آل کشتی نوح کی مانند ہے اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. اور جو کشتی کا مسافر ہے نا، یا کشتی کا جو کیپٹن ہوتا ہے نا، اس سے پوچھو کہ کشتی میں جو سفر کیا جاتا ہے تو راستہ کیسے لیتے ہیں. تو ہم الحمدللہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ سے راستہ لیتے ہیں. ہماری کشتی حضور نے پہلے ہی گرا دی. ہمارے ایک ہاتھ میں اہل محبت کا دامن، اہل بیت کی محبت کا دامن، اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کی محبت کا دامن. انشاءاللہ ہمارا بیڑا ہی پار ہے. کشتیاں کے ترائے جو محمد کے ترائے مدینے کی تجلی سے جگائے.
چھپائے ہوئے ہیں شکر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں رات کو ہوشیار دن کو ہوشیار رات کو بیدار رات آگے بیدار نیند پیاری آرے کہ درد بدن و یاد سجنی سوزیاں دن کو ہوشیار رات کو بیدار چین کی نیند کہاں ملی ہے تربت کے سوا جب نبی کا غلام قبر میں جائے گا اسے فرشتے کہیں گے کا نام العروس فرشتے کہیں گے سو جا ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے جس کو نیند مل گئی پھر وہ کیا کہتا ہے کہ قبر کی نیند سے اٹھتا کوئی آسان بتا تو اٹھے کیوں اے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں تو محشر میں انہیں تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں آتے ابو بکر عمر لب پر چلو مولا علی سے پوچھتے گواہی گھر کی ہونی چاہیے مزہ آئے گا مولا علی کہتے ہیں مولا علی شیر خدا مشکل کشا باب علم شنشاہ عنایت کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی مومن کے سینے میں کسی میں دہراتا ہوں آپ دہرائیں کسی مومن کے سینے میں مجھ علی کی محبت اور صدیق و عمر کا بغض جمع نہیں ہو سکتا جمع نہیں ہو سکتا پھر ایک گواہی آل نبی اولاد علی سے امام حسن سے سمجھے آپ کو پڑھایا جاتا آپ کو صرف وہی سنایا جاتا ہے جو سنانا مقصود ہے میرے پیارے بھائیوں علم حاصل کرو علم حاصل کرو احادیثیں پڑھو بڑا ذخیرہ ہے بڑا وسیع ذخیرہ ہے امام حسن سے پوچھا گیا کہ اے امام حسن اے آل نبی اولاد علی یہ بتائیے کیا صدیق اور عمر کی محبت سنت ہے کیا یہ سنت ہے آپ فرمائیں لا فریضۃ یہ سنت نہیں ہے یہ فرض ہے کیا ہے کون کہہ رہا ہے آل نبی اولاد علی کون کہہ رہا ہے آل نبی اولاد علی آج سے بہت نہ کہو آل نبی اولاد علی ہاں گھر کی گواہی نام تیری ابو بکر عمر لب پر تو بگڑتا پہلو میں سنا ہے بگڑتا وہ پہلو سنا ہے ہوئے وہ کیوں نہ بننا تیرا ایک سرکار حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا سبحان اللہ کوئی شخص اپنے عمل سے
جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ تو صحابی نے عرض کی حضور آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی، لیکن اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا۔ تم لوگ یہ عمل کر کے اس پر مان نہیں کرنا ہے، فرائض ادا کرنے ہیں، لیکن بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ کی رحمت ہے۔ حضور کی ایک حدیث پاک ہے، سنو میرے پیارے بچوں، میرے پیارے بھائیوں، سنو۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو 400 سال کی زندگی دی۔ کتنی؟ 400 ایئرز۔ اور وہ ایک جزیرے پر تھا، چاروں طرف پانی، ایک جزیرہ۔ اللہ نے اس کے لیے اس جزیرے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا اور وہاں انار کا درخت لگا دیا۔ تو اس کا ایک ہی کام تھا، انار کھا کے پانی پی کے عبادت، اس کے علاوہ کوئی اور تھا نہیں اس جزیرے پر۔ تو وہ اس کام تھا عبادت کرنا، عبادت کرنا، عبادت کرنا، اور کوئی کام ہی نہیں۔ جب اس کی موت کا وقت آیا نا، اور فرشتہ جب پہنچا نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ فرشتے مجھے اتنی مہلت دے کہ میں 2 رکعت پڑھوں، اور دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں جب میں جاؤں تو میری روح نکال دے۔ تو اس کے ساتھ اچھا ہی ہوا، وہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں تھا، اس کی روح نکال دی۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب بھی ادھر سے گزرتے نا تو وہ شخص ایسے سجدے میں نہیں ہے، ہم جب بھی گزرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ شخص سجدے میں ہی ہے۔ قیامت کے دن جب یہ شخص آئے گا، کتنی بات؟ 400 سال کی بات۔ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ بندہ آئے گا تو اللہ کہے گا اے میرے فرشتوں، میں اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤں۔ وہ بندہ کہے گا مولا تو نے یہ کہا رحمت سے، مولا میرے 400 سال میں نے 400 سال عبادت کی اور کام بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں کیا، بس عبادت ہی کی، اور تو کہتا ہے رحمت سے جنت میں؟ تو اللہ فرمائے گا فرشتوں ترازو لاؤ، میزان لاؤ، پھر میزان کیا جائے گا، تو میزان کے ایک پلڑے میں اس کی 400 سال کی عبادت رکھی جائے گی، اور دوسرے پلڑے میں اللہ اپنی نعمتوں میں سے اس ایک آنکھ وہ رکھے گا۔ تو اللہ کی نعمت جو آنکھ ہوگی نا اس کا بڑا بھاری ہوگا، تو پھر اللہ کہے گا فرشتوں اب اسے میرے عدل کی وجہ سے جنت تو رونا شروع کرتے، وہ روئے گا، چلائے گا، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے تیری رحمت۔ تو اللہ کہے گا فرشتوں اسے میری رحمت سے جنت ملے گا۔ نمازیں پڑھو، فرائض واجبات ادائیگی کرو، حج و زکات ادا کرو، اچھے کام کرو، صدقات دو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے آج کل آج بہت دور ہے۔ دیکھیں آج کل ہم اتنے دور ہیں ان چیزوں سے کہ ہم بس اللہ معاف کرے سوشل میڈیا، اس سوشل میڈیا نے کسی کی عزت کو محفوظ نہیں رکھا، جس کا دل چاہے جو چاہے جس کا مرضی ہے وہ ڈال، اور جھوٹ کا بازار گرم، اور پھر لوگ بھی شیئر پر شیئر خدا کے واسطے جب بھی کوئی چیز شیئر کرو تو یہ ضرور دیکھنا کہ یہ کیا شیئر کرو، کہیں ایسا نہ ہو قیامت تک یہ چلتا رہے اور میرے نامہ عمل کو گناہ کوئی اچھی چیز ہو اب شیئر کسی کی غیبت ہو، کسی کی برائیاں ہو، آپ نہ سنو نہ کسی کو سنو، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں محفوظ کرے۔ اللہ کا کرم ہے کہ میں اس سے بہت دور، میرے موبائل میں فیس بک ہے نہ میرے پاس اتنا ٹائم، سیدھی بات میں کسی بھی قسم کے میڈیا کو استعمال نہیں کرتا، یہ سب فضول ہے، وقت دیا ہے اللہ نے، وقت دیا ہے کچھ کر جاؤ۔ حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس سے اکثر لوگ واقف ہیں۔ 2 نعمتیں کیا؟ صحت اور فرصت۔ یہ صحت اور فرصت وہ نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اکثر لوگ اس سے بات، ہمارے پاس وقت ہے ہم ضائع کریں، ہماری انگلیاں جو ہے اسکرین پہ ٹچ رہتی ہیں لیکن ہم کسی سے ٹچ میں نہیں۔ ایک روم میں میاں بیوی، وہ ادھر بیٹھا وہ ادھر بیٹھا، ہنسنے کی بات نہیں،
یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو آپ کو پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہی ہے، اور آپ بھی لاشعوری ہیں، بغیر سوچ سمجھے وہ کہتے میں چل کے جاؤں تو میں توڑ کے جاؤں، اور خدا کے لیے اس سے بچو اور بدگمان نہ کرو، یہ عام کرو۔ مجھے بتاؤ سب سے بڑی سنت حضور کی بتاؤ، آپ سنت کی باتیں کرتے ہیں نا، سنت عام کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑی سنت حضور کی پتہ ہے کیا؟ سب سے بڑی سنت ہے حضور کی امت کا درد۔ کیا ہے؟ امت کا درد۔ ہاں، حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا، کیا مانگا؟ ربی حب لی امتی۔ حضور راتوں کو جاگ جاگ کر نمازیں پڑھ کر دعائیں کرتے، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا امت کا درد یہ حضور کی سب سے بڑی سنت ہے، اور ہم آج کل اسی سے دیں۔ ہم اپنے آپ کو اگر اچھا کر لیں، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھا بولے، اسے چاہیے کہ وہ اچھا بولے، ورنہ خاموش ہے۔ او لیسکت فقل خیر او لیسکت، اسے چاہیے کہ وہ اچھا بولے ورنہ خاموش ہے۔ اب بتاؤ ہم اپنی پوری لائف میں، پوری زندگی میں، پورے دن میں ہم کیا کیا بولتے ہیں؟ کتنوں کے دل توڑ دیتے ہیں، کتنوں کی غیبت، کتنوں کی چغلیاں، نہیں ہوتا؟ تو پیارے بھائیوں، زندگی پر ذرا غور کر لو۔ اللہ آپ کو یہاں اچھا رکھے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو برکت کے ساتھ رکھے، آپ جہاں رہو خیر سے رہو، اور اسلام کے سفیر بن کے رہو، اپنے وطن کے سفیر بن کے رہو۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے ہمارے وطن پہ یا ہمارے دین پہ انگلی اٹھے کہ دیکھو مسلمان ایسے ہو، نہ بلکہ اپنے اخلاق سے ایسا عملی نمونہ بن جائے کہ اللہ دیکھ کر مجبور ہو جائے گا اسلام کے بارے میں بھی سوچو۔ خدا کا واسطہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لو کہ کل ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے اعمال نامہ اس کا منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں۔ ایک ہے صدقہ جاریہ، ٹھیک ہے، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی درخت لگوا دیا، کوئی پانی کا کنواں ڈلوا دیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا وہ علم جو چھوڑ کے گیا، جو ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو ان کا ثواب انہیں ملتا ہے۔ اور تیسرا نیک اولاد، جب تک وہ نیک عمل کرتی رہے گی ماں باپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بچوں، خدا کے لیے اپنی زندگی کو ذرا بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ مجھے نہیں پتا کہ میں دوبارہ یہاں آؤں یا نہ آؤں، مجھے نہیں پتا، نہ آپ کو پتا ہے، اور اتنا میرے لیے آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میری ابھی ادارے کا وقت کے ساتھ ساتھ عمر بڑھتی ہے تو بندہ اپنی صحت سے بھی ذرا گھرا ہوا رہتا ہے، تو اتنا سفر کرنا اب میرے لیے ذرا مشکل تر ہو گیا ہے۔ تو میں آ گیا، اللہ نے میرا رزق یہاں لکھا تھا، میں یہاں پہنچ گیا، لیکن میں پھر کبھی آؤں نہ آؤں مجھے نہیں پتا، لیکن میں ایک بات کرتے ہوئے جاؤں گا کہ خدا نہ نعت خوانی کے مقصد کو سمجھیں۔ نعت خوانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نعت خواں آ جائے، اپنے آواز کا جادو جگائے اور آپ لوگوں کو محسوس کرے، آپ کو سنائے اور یہ پکڑا، یہ چل، وہ کو چل، یہ مقصد ہے۔ نعت خوانی ذریعہ ہے حضور کے عشق کو بڑھانے کا، اور جب حضور کا عشق بڑھے گا نا تو چہرے پہ داڑھی بھی آتے ہیں۔ آج کئی نوجوان ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے، کیوں؟ ابھی عشق نہیں، ورنہ بندہ سوچے کہ میں اپنے لبوں سے یہ کہتا ہوں کہ میں حضور کا عاشق، اور صبح صبح اٹھ کے پہلا کام آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اسی چیز کو جس کو حضور نے چہرے پہ سجایا اور سجانے کا حکم دیا، وہ اسے کٹوا کر گندی نالی میں بہا رہا ہے۔ ذرا اور کیجیے، بات تو میری سچی ہے کڑی، وہ کڑی سچ کڑی ہوتی ہے، سچ کھڑا ہو کر، یعنی کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں عشق کا اور ہم کہیں سے بھی کوئی دلیل نہیں پیش کر رہے۔ نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، فجر میں ہم سے نہیں اٹھا جاتا، ہم کیا نماز، ہم کیا حضور کے عاشق،
سرکار تو فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے ہیں یا تکلیف دیتے ہیں؟ اور پھر کہتا ہے حضور کیا شے نعت خوانی فرض ہے نماز فرض نمازیں پڑھنا نہ ہو اور نعت خوانی نہ ہو تو یہ بہتر یہ ہونا چاہیے. نعت خوانی کا اصل مزہ اسی کو کہ جو فرض بھی ادا کرے. الحمدللہ جو فرض نمازیں پڑھے جو روزے رکھے فرض و واجبات کی ادائیگی رکھے نا وہ کہے تو جچتا ہے. یہ ہے اصل موجود. کیا ہے اصل موجود؟ یہ ہے. بہرحال میں یہ ضمن ایک بات کر گیا کہ کوئی بھی شخص جنت میں جائے گا تو اللہ کی رحمت سے جائے گا. پیر نصیر النصیر کہتے ہیں کہ کیوں نہ بدلنا تیرے اعمال سرکار بھی آئے حضور ہم سے دور نہیں ہو سکتے. حضور ہم سے دور نہیں. ہم دور وہ دور نہیں. تو شاعر کہتا ہے
माशाअल्लाह अल्लाह ताला फिर वो दिन कि जब जर्रों में काबा होगा और हम काबे को देख कर कहें कि काबे की रौनक काबे का मांगी मैं जितना